اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ باتیں کر رہے تھے۔ ایک اعرابی آیا، یعنی یہ کہہ لیجئے کہ ایک بدو آیا جسے نہ دین کی سمجھ ہے، بس مسلمان ہوا ہے، اس کو اور باقی چیزوں کا سلیقہ نہیں ہے۔ مسجد میں داخل ہوتا ہے، مسجد میں داخل ہونے کے بعد ادھر ادھر دیکھتا ہے اور پھر پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جو صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے انہیں بڑا غصہ آتا ہے اور ان میں سے کچھ لوگ اٹھتے ہیں ان کو مارنے کے لیے، روکنے کے لیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں روک دیتے ہیں کہ نہیں، پہلے اس کو اپنی حاجت پوری کر لینے دو۔ جب وہ شخص پیشاب سے فارغ ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے دھلوا دیتے ہیں اور پھر اس شخص کو بلاتے ہیں اور بڑے ہی پیار سے اور بڑی ہی نرمی سے سمجھاتے ہیں کہ دیکھو، مسجد جو ہے یہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے، مسجد پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں اللہ کی باتیں اور نماز ہوا کرتی ہیں۔ تو اس شخص کو اس نرمی کا وہ اثر ہوتا ہے کہ وہ انسان سمجھ جاتا ہے کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ تو یہی ہمارا معاشرہ ہے، بعض دفعہ لوگ جو ہے غلطی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو احساس نہیں ہوتا ہے یا علم نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے ان سے کئی غلطیاں صادر ہو رہی ہوتی ہیں، اور ہمارا طبقہ، ہمارا معاشرہ جو دیندار کہلاتا ہے وہ انتہائی، یہ کہہ لیجئے کہ غیر اخلاقی رویہ اپناتے ہیں اور ایسی بدتمیزی ان کے اندر پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے آنے والی نسل جو ہے وہ خراب ہوتی چلی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ مسجد کا ماحول دیکھیں، مسجد کے اندر پیشاب کرنا زیادہ بڑا جرم ہے یا مسجد کے اندر باتیں کرنا بڑا جرم ہے؟ ظاہر سی بات ہے پیشاب کرنا بڑا جرم ہے۔ اب چھوٹے چھوٹے بچے جو مسجد آتے ہیں، ہوتا یہ ہے کہ ہمارا جو دیندار طبقہ جو کہلاتا ہے وہ بچوں کو بلا جھجک اس بدتمیزی سے ڈانٹتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ وہی ایک نیک ہیں، باقی سارے جو بچے ہیں وہ شیطان کے بچے آ گئے، جبکہ ہر ایک انسان کو یہ مسئلہ کم از کم ازبر ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بچہ اگر کسی نمازی کے آگے سے گزر جائے تو اس کی نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا، کوئی خلل واقع نہیں ہوتا، اس کی نماز خراب نہیں ہوتی ہے۔ اور ایک دو نہیں، بیسیوں روایت ایسے ہیں جس میں ہمیں یہ معلوم چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں اور ان کے نواسے اور نواسیاں ان کے آ کر کے ان کے کندھے پہ اور پھر اس کے بعد ان کے مصلے پہ آ کر کے وہ لوگ حاضر ہو جاتے ہیں، کھیلتے کودتے وہ لوگ، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے کو بہت لمبا کر دیتے۔ اگر ان کے نواسے یعنی حضرت حسن یا حسین رضی اللہ تعالی عنہما میں سے کوئی بھی آ کر کے ان کے کندھے پہ جب بیٹھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے کو لمبا کر دیتے تھے۔ تو اس سے تو ہمیں صاف معلوم چلتا ہے کہ بچوں سے مسجد میں کسی طرح کا کوئی خلل واقع نہیں ہوتا ہے، لیکن ہمارا دینی طبقہ چلو بھاگو بدتمیز کہیں کے، نکلو، اس طریقے سے ایسے ان سے بات کرتے ہیں جیسے ان کو لگتا ہے
کہ یہ دیندار طبقہ ایسا ہوتا ہے، دیندار طبقہ ایسا ہوتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیجئے کہ ان کا رویہ کیسا تھا کہ ایک آدمی آ کر کے پیشاب کر رہا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہہ رہے ہیں چھوڑ دو اس کو، اپنی حاجت پوری کرنے دو، پھر خود ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صاف کرواتے ہیں، پھر پیار سے ان کو بلاتے ہیں، پھر پیار سے سمجھاتے ہیں کہ مسجد اس چیز کے لیے نہیں ہے، یہ نہیں کہ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ مسجد جو ہے یہ نماز کے لیے ہے، مسجد جو ہے یہ قرآن کی تلاوت کے لیے ہے، اللہ کی باتوں کے لیے ہے۔ اب ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جب بچوں کی تعلیم کے لیے ہم ان کو بلائیں اور پھر ان کو سمجھائیں کہ دیکھیے آپ لوگ آئے ہیں مسجد تو آپ لوگ شور شرابہ نہ کیا کریے، آپ لوگ بیٹھ کر کے اگر یہاں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو آپ لوگ آخری صف میں ہی چلے جائیے، آرام سے بیٹھیے، وہاں پہ نماز پڑھیے، جس طریقے سے ہم لوگ نماز ادا کرتے ہیں ہم لوگوں کی طرح نماز پڑھیے۔ نہیں، ہمارا حال یہ ہے بھاگو نکلو یہاں سے، بدتمیز کہیں کا شور کر رہا ہے، نکل جا، کس کا بچہ ہے جی، بڑا خراب بچہ ہے، بڑا بدتمیز بچہ ہے۔ اب جو آدمی جس کا بچہ مسجد میں آیا ہے وہ یہ سنے گا تو آپ ذرا سوچئے اس پہ کیا اثر پڑے گا۔ ایسے ایک دو نہیں، کئی واقعات آج کے زمانے کے، آج کے دور کے ہیں جس کی وجہ سے بچوں نے مسجد آنا چھوڑ دیا ہے، صرف اس وجہ سے کہ ہم جاتے ہیں تو فلاں آدمی بڑے بدتمیزی کے ساتھ ہم کو بھگا دیتا ہے، بہت بدتمیزی کے ساتھ ہم کو بھگا دیتا ہے، اور پھر وہ بچہ بے نمازی ہو جائے گا۔ اب بے نمازی ہوگا، ظاہر سی بات ہے اس کا جرم تو اس کے اوپر ہے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ وجہ وہ انسان بن رہا ہے جو اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھتا ہے اور بڑا اپنا پرہیزگار سمجھتا ہے، کہتا ہے کہ بچوں کے بیچ میں آنے سے صف ٹوٹ جاتی ہے، نماز نہیں ہوتی ہے۔ یہ کہاں سے مسئلہ انہوں نے لایا، کہاں سے اپنے یہ علم سیکھ لیا کہ علماء کو پتہ نہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے، قرآن حدیث میں لکھا نہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ طرح طرح کے مسائل خود ہی گڑھ لینا اور خود ہی بیان کرنا اور خود ہی اس پہ اپنا آپا کھو دینا، یہ انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے۔ ہم تمام لوگوں کو ان سب چیزوں پر سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصلاح کا طریقہ یہی تھا جس طریقے سے ہم اصلاح کرتے ہیں؟ ہم نے کبھی بھی اس بات کی فکر کی کہ آنے والے بچوں کو ذرا ہم 10 منٹ بیٹھ کر کے تعلیم دے دیں، پیار اور محبت سے سمجھا دیں، ان کو مسجد سے جڑنے والے بنا دیں؟ کوئی ایسی بات کہہ دے جس کی وجہ سے بچے مسجد آ جائیں؟ باقی لوگ تو آپ دیکھیں گے کئی اس طرح کی نیوز آتی ہے کہ صرف بچوں کو نمازی بنانے کے لیے انعام میں سائیکل دیا جا رہا ہے کہ جو بچہ فجر کی نماز سے لے کے عشاء تک کے 5 وقت کی نماز کی پابندی 40 دن تک کرے گا تو اس کو سائیکل انعام میں ملے گا۔ اور ہم یہاں کیا کر رہے ہیں، ہم بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں، ڈپٹ رہے ہیں، بھگا رہے ہیں، بدتمیزی سے بات کر رہے ہیں، ادھر سے ادھر کر دے رہے ہیں، اور مطلب بس مسجد میں ہونے کی وجہ سے وہ انسان گالی نہیں بک رہا ہے، ورنہ وہ گالی سے بھی سمجھ لیجئے بات کرے اس بچوں سے۔ تو یہ ہمارا حال ہے اور یہ ہمارا اخلاق ہے جس پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ اور نبی کا اخلاق دیکھیے کتنا بلند تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ آپ سب سے اعلیٰ اخلاق والے ہیں، سب سے اعلیٰ اخلاق والا کسی کو اگر اللہ نے بنایا ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ بے شمار واقعات ایسے ملیں گے جس سے ہمیں معلوم چلے گا کہ نماز کی اہمیت کتنی ہے، اور اس نماز کی پابندی کے لیے آنے والی نسلوں کو نماز پر باقی رکھنے کے لیے ہمیں کتنا اہم رول ادا کرنا پڑے گا، اس کی فکر کرنی پڑے گی۔ لیکن یہ ہوگا کب؟ جب ہم سمجھیں گے، جب ہم پڑھیں گے، جب ہم جانیں گے کہ نماز نہ پڑھنے والوں کے ساتھ کل قیامت کے دن کیا حشر ہوگا۔ یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا۔ آپ ذرا قرآن کھولیں اور پڑھیں کہ نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے بتایا گیا، ان سے سوال کیا جائے گا ما سلککم فی سقر، کہ تم یہاں سقر میں کیوں آئے ہو؟ سقر یعنی جہنم۔ جہنم ایسی جگہ ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔
یہ جہنم میں سوچ لیجئے اتنی خطرناک جگہ ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ تو ان سے پوچھا جائے گا، سقر میں جو پہنچیں گے، جو جہنم میں سقر میں جو پہنچیں گے، ان سے پوچھا جائے گا کہ بھائی کیا وجہ ہے، ذرا بتائیے آپ یہاں کیوں آئے؟ ان کا جواب ہوگا قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز ادا نہیں کرتے تھے۔ ہم کیا نہیں ادا کرتے تھے؟ نماز ادا نہیں کرتے تھے۔ اور آپ ذرا سوچ لیجئے کہ کیا ہماری جو نسل ہے، آنے والے بچے جو ہیں، جو بچے بڑے ہوں گے، آگے جا کر کے اصلاح معاشرہ پہ کام کریں گے، دین کی تبلیغ کرنے والے بنیں گے، کیا ایسے بنیں گے کہ ہم وہ مسجد آئیں اور ہم انہیں ڈانٹ ڈپٹ کر کے بھگا دیں تو وہ بن جائیں گے، مبلغ بن جائیں گے، وہ مفسر بنیں گے، وہ محدث بنیں گے، وہ ہر دیندار انسان سے دور بھاگنے والے بنیں گے اگر آج ہم نے یہ رویہ اختیار کیا ہے تو۔ کسی کو کوئی مطلب نہیں ہے کہ علماء کیا کہتے ہیں، کسی کو کوئی مطلب نہیں ہے کہ مفسر کیا کہتے ہیں، محدث کیا کہتے ہیں، ہمارے مفتیان کرام کیا کہتے ہیں، کسی کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ جو بات ذہن میں گھسی ہوئی ہے بچپن سے، کسی سے سن لیا ہے، وہی اس کے لیے ساری چیزیں ہیں، وہی قرآن ہے، وہی حدیث ہے، وہی جنت ہے، وہی جہنم ہے، وہی ساری چیزیں۔ خود سے آج بھی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ انسان جو ہے کچھ نہ کچھ روزانہ سیکھنے کی عادت ڈالے۔ ہم جو جاپانیز وغیرہ ان لوگوں کی زندگی جب پڑھتے ہیں تو بولتے ہیں، ہم لوگ یہاں سے اش کرتے ہیں کہ ارے جاپان میں اتنی ترقی ہے، جاپان کے لوگ اتنے ترقی یافتہ ہیں۔ تو ترقی یافتہ کیوں ہے، کبھی معلوم کیا ہے؟ پڑھیے جا کر کے بک اکیگائی کر کے ایک بک ہے انگلش میں، پڑھیے۔ اس میں ان لوگوں کا فنڈا ہے نیور ریٹائر، کبھی ریٹائر مت ہو۔ یہ جم ویم کا کانسیپٹ نہیں ہے، نیور ریٹائر کا ان کا کانسیپٹ ہے کہ انسان اگر روزانہ کچھ نہ کچھ کام کرتا رہے اپنے جسم پر اور کچھ نہ کچھ اپنے ذہن پر کام کرتا رہے تو وہ انسان ہمیشہ تندرست رہے گا اور ہمیشہ اچھے کام کرتا رہے گا اور اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا رہے گا۔ ہم پڑھتے ہیں ہی نہیں، ہمارا ذہن جو ہے گوبر بن جاتا ہے، گوبر سے بھی بدتر۔ گوبر تو پھر بھی کسی کام آ جائے، گوئٹا بن جائے گا، اس سے وہ کارٹون کوڈ بن جائے گا اور بہت ساری چیزیں بن جائے گی۔ ہمارے ذہن سے نقصان ہو رہا ہے دین کو، ہم مسجد کا ماحول خراب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بچوں کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سوچئے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہیں، اور آپ تصور کریے کہ کتنا بڑا کام ان سے ہو گیا، کتنا بڑا کام صادر ہوا ہے، اور اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ دیکھیے۔ جوہینہ نامی قبیلے کی طرف شاید کوئی جنگ ہوئی اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ادھر بھیجا تھا، لشکر کا امیر بنا کر کے بھیج دیا۔ پھر اس کے بعد جنگ ہوئی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، اور اس میں کچھ لوگ جو مشرکین کی طرف سے ڈٹے ہوئے تھے تو ان میں سے ایک غالباً ان کا نام یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن وہ جو تھے وہ کہیں نہ کہیں کلمہ پڑھنا چاہ رہے تھے یا پھر کچھ ایسا تھا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک صحابی انصاری تھے، وہ دونوں جب ان کے پاس پہنچے ہیں، ان کو پکڑ لیا تو انہوں نے فوراً کلمہ پڑھ دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فوراً کلمہ پڑھ دیا۔ اب انصاری صحابی جو تھے وہ پیچھے ہٹ گئے کہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے کہ اب کیا کریں، اس کو قتل کریں نہ کریں، اس سے تو جنگ ہو رہی تھی، ابھی ہو سکتا ہے یہ بچنے کے لیے کر رہا ہو، بچنے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہو، تو وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اور اس کے بعد لیکن حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے، انہوں نے ان کی گردن اڑا دی۔ وہ بس یہی سمجھے کہ یہ بس بچنے کے لیے منافقت کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ منافقت کر رہا ہے، اور گردن اڑا دی۔ پھر اس کے بعد فتح نصیب ہوئی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا واقعہ بیان کیا کہ ہم نے ایسے ایسے گردن اڑائی، ایسے مارا، اور ایسے آدمی بیان کرتا ہے نا جب کامیابی ملتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے تھے کہ مسلمان بہت اچھے طریقے سے فتح مسلمانوں کو ملی۔ پھر آخر میں جب یہ بات انہوں نے کہی کہ فلاں شخص جو ہے آخر میں اس نے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ لیا، بچنے کے لیے اس نے کلمہ پڑھ لیا، تو اس کے بعد میں نے اسے قتل کر دیا، کیونکہ وہ جو ہے اپنے بچاؤ کے لیے اس نے کلمہ پڑھا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 مرتبہ پوچھا،
اس نے کلمہ پڑھ لیا پھر بھی تم نے اسے قتل کر دیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا پھر بھی تم نے اسے قتل کر دیا، یعنی حیران ہو کر کے، بڑے حیران ہو کر کے پوچھ رہے تھے۔ پھر اس کے بعد آخر میں آپ نے فرمایا کہ کاش تم اس کا دل چیر کے دیکھ لیتے، یعنی یا دل چیر کے تم نے دیکھ لیا تھا کیا کہ اس نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا تھا؟ کیا ہوگا اسامہ، کیا ہوگا اسامہ اگر کل قیامت کے دن اس کا کلمہ تمہارے خلاف حجت کرے گا۔ یہ تعلیم کا طریقہ تھا کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ادنا سا کلمہ پڑھنے والے کے لیے کتنی فکر کرتے تھے۔ اور آج ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ سالوں سال مطلب اپنی زندگی گزار رہے ہیں، نہ کلمے کا سلیقہ معلوم ہے، نہ کلمہ کا مطلب معلوم ہے، نہ کلمہ جانتے ہیں کہ یہ توحید کی بنیاد جو چیز پر ہے، جس چیز پر ہے اس چیز کی ہم کو مطلب مٹھاس ہی معلوم نہیں ہے، اس چیز کا احساس ہی نہیں معلوم ہے، اس چیز کا مغز معلوم نہیں ہے۔ یہ کلمہ کیا ہے؟ ہم لوگوں نے سمجھ لیا کلمہ رٹ لیا ہو گیا۔ کلمہ وہ شے ہے کہ انسان اگر اس کا یقین اپنے اندر پیدا کر لے تو یقین جانیے کہ ہزاروں اور لاکھوں کے سامنے وہ کھڑا ہوگا تو اس کو ڈر نہیں لگے گا، ہلاک ہو جائے گا، اس کو معلوم ہو جائے گا، یقین ہو جائے گا کہ آج ہم ہلاک کر دیے جائیں گے، لیکن ڈر اس کے اندر پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اندر ڈر اگر کسی کا پایا جائے گا تو وہ اللہ کا پایا جائے گا۔ یہ ہے کلمہ، یہ ہے کلمہ۔ جب انصاف کی بات آئے گی تو ہزاروں اور لاکھوں لوگ جب ایک طرف چلیں گے، ناحق کی طرف چلیں گے اور غیر منصفانہ عمل کریں گے، تو وہ کلمے کا یقین جس کے اندر ہوگا وہ انصاف کی پٹری پر ہوگا، انصاف پر قائم ہوگا، عدل کے ساتھ کام کرے گا۔ یہ ہے کلمہ، اور ہم کلمے کا مطلب نہیں سمجھتے ہیں۔ تو ذرا دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے جب یہ غلطی ہوئی ہے تو آپ نے سوچئے ایک ادنا سے کلمہ پڑھنے والے کے لیے کتنی بڑی بات لوگوں کے سامنے ان کو کہہ دی، ایک ادنا سا کلمہ۔ اور ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ ہم خود نماز نہیں پڑھتے، خود نماز نہیں پڑھتے، اور پھر اس کے بعد بچوں کے ساتھ بدتمیزی، بچوں کو مسجد سے بھگانا، بچوں کو اپنے سے دور کرنا، اور یہ ساری چیزیں اس پہ تو پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ بھائی اگر آپ کو بچوں کا نماز پڑھنا پسند نہیں ہے، آگے صف میں پسند نہیں ہے، تو بہت پیار سے، بہت محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ ان کو پیچھے کریے، ان سے باتیں کریے 2 منٹ کہ بچے آپ آگے نہ آیا کریے، بچے آپ پیچھے نماز پڑھا کریے۔ یہ نبی والے اخلاق ہیں، یہ نبی والے اخلاق ہیں، اور ہم نے ہارون اور قامان والے اخلاق ہم نے اپنا لیے ہیں۔ ایک اور واقعہ یاد آتا ہے کہ نماز کے تعلق سے بہت اہم واقعہ، بہت اہم۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے صحابی تھے، بہت بڑے فقیہ تھے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتے تھے، اور پھر جا کر کے اپنے محلے میں یعنی کافی دیر، یعنی جہاں پہ وہ ان کا رہنا سہنا تھا وہاں جاتے تھے اور پھر جماعت کرواتے تھے، لوگوں کی جماعت کرواتے تھے، کیونکہ یہ فقیہ تھے، یہ ماہر تھے، تو لوگوں کے یہ امام تھے، یہ نماز پڑھاتے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عشاء کی جو نماز تھی وہ کافی لمبی ہوا کرتی تھی، کافی لمبی ہوا کرتی تھی۔ اب یہ بھی وہاں جاتے ہیں اور اس کے بعد وہاں نماز اسی طرح کی پڑھاتے تھے، سورہ بقرہ پڑھا دیتے ہیں، سورہ آل عمران پڑھا دیتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ جو ہوتے تھے وہی جو مزدور ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، اپنا صبح کام کیا، شام میں تھکے ہارے آئے، نماز پڑھا، گھر میں اپنا کھانا پینا تو وہ لوگ پہلے کھا لیتے تھے، نماز پڑھا، اس کے بعد دین کی کوئی بات ہوئی پھر سو گئے، تھکے ہوئے ہوتے تھے۔ بہرحال ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک نوجوان ویسے ہی تھکا ہارا آیا، اور جب دیکھا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نماز ختم ہی نہیں کر رہے ہیں، سورہ بقرہ پڑھے جا رہے ہیں، تو وہ بیچ میں ہی اپنی نماز کو اس نے مکمل کی اور وہ چلا گیا۔ تو کچھ لوگوں نے بتایا کہ ایک صاحب تھے یہاں پہ بیٹھے ہوئے، وہ آدھی ہی نماز میں یعنی انہوں نے اپنی نماز مکمل کی، آپ کے ساتھ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور انہوں نے اپنی نماز مکمل کی اور وہ چلے گئے۔ تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا غصہ آیا، اور انہوں نے کہا کہ ایسا، یہ تو منافق انسان ہے،
اب میں جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کروں گا، اس کے بارے میں بتاؤں گا جا کر کے۔ تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور شکایت کی، اور یہ بات ان کو بھی پتہ چل گئی کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ شخص منافق ہے، اور اس کے بعد یہ ادھوری نماز سے چلا گیا۔ تو جب ان کو یہ بات پتہ چلی، ان کو بہت برا لگا، بہت زیادہ برا لگا۔ انہوں نے بھی کہا کہ ہم بھی جائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اپنا مقدمہ ہم بھی رکھیں گے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مزدور آدمی ہیں، تھکے ہوئے آتے ہیں، تھکے ہارے آتے ہیں، اور اس کے بعد حضرت معاذ جو ہیں پہلے تو آپ کے پاس لمبی لمبی بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، اور پھر ہمارے پاس بھی آ کر کے لمبی لمبی نمازیں پڑھاتے ہیں، ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا معاذ بتاؤ کہ کون کون سی صورتیں تم پڑھاتے ہو عشاء کی نماز میں؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ سورہ بقرہ وغیرہ پڑھا لیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا معاذ، کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈال دو گے؟ کہاں ہے سورۃ الطارق، یعنی والسماء والطارق، بڑی چھوٹی صورت ہے۔ کہاں ہے سورۃ البروج، یعنی یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھا کرو تاکہ لوگ جو آئیں جلدی اپنی نماز مکمل کریں اور گھر جائیں۔ یاد رکھیے اسلام میں انفرادی جب بھی کوئی کام ہوگا، آپ چاہے سورہ بقرہ پڑھ لیجئے، سورہ آل عمران پڑھ لیجئے، یا مکمل قرآن آپ ایک رکعت میں پڑھیے، کوئی دقت نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ لیکن جب اجتماعی نظام قائم کیا جائے گا، اجتماعی عمل کی بات آئے گی، تو اس کو بڑا مختصر کیا جائے گا۔ اس لیے آپ نے غور کیا ہوگا جمعہ کی نماز اکثر جو ہے بڑی چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھائی جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس میں کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو کام پہ جانا ہوتا ہے، دھوپ کی گرمی ہے، کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے، مسئلہ ہے، کوئی لوگ روڈ پہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، جب اجتماعی عمل ہوگا تو بڑا مختصر کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ تم فتنے میں ڈال دو گے، کہاں ہے سورۃ الطارق اور کہاں ہے یہ؟ تو اللہ ان کو سمجھ میں آیا کہ بھائی ہمیں چھوٹی صورت پڑھانی چاہیے۔ لیکن بہرحال جس صحابی کے بارے میں، جس شخص کے بارے میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ یہ منافق ہو گیا ہے، ان کو بڑی یہ بات بری لگی تھی، اور انہوں نے اسی وقت کہا تھا کہ معاذ کو آئندہ دنوں میں پتہ چل جائے گا، آئندہ دنوں میں معلوم ہو جائے گا۔ کیا معلوم ہوگا؟ کہ میں منافق ہوں یا مسلمان ہوں۔ پھر جنگ ہوئی، کفار کے ساتھ جنگ ہوئی، اور سب سے پہلے وہ شہید ہو گئے۔ جب شہید ہو گئے اس کے بعد کا جملہ بڑا زبردست ہے۔ اے معاذ تمہارا اور میرا دشمن کہاں ہے بتاؤ؟ تمہارا اور میرا دشمن کہاں ہے بتاؤ؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ وہ حق پر تھا اور میں غلط تھا، یعنی جو شکایت میں نے کی تھی وہ غلط شکایت کی تھی، وہ انسان نے صحیح کام کیا تھا کہ عشاء کی نماز کو مختصر کر کے مجھے پڑھانا چاہیے تھا۔ تو یہ کہانی اور یہ واقعہ، اس واقعے سے جو میں سبق حاصل کرتا ہوں اور جو ہم سب کو حاصل کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اس میں دونوں طرف سے پہلو جو ہے پازیٹیو ہے۔ یاد رکھیے کہ یعنی جس شخص نے، ذرا سوچئے، نماز مختصر کر دی، صحابہ اس کو منافق سمجھتے تھے، چھوڑ دینا تو دور کی بات ہے، نماز کو مختصر کر دینے کو، یعنی نماز کو اپنے اوپر گراں گزرنے کو صحابہ منافق سمجھتے تھے، ہے نا؟ وہ اس میں کہ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ان کے لیے ویل ہے جو نماز میں سستی کرتے ہیں، ویل بھی جہنم میں ایسی جگہ ہے جہاں پر اتنے سخت ترین عذاب دیے جائیں گے کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا کہ جیسے سقر کے بارے میں کہ وما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کہ جب بولا جائے گا، کہا جائے گا کہ تم سقر میں کیوں داخل کیے گئے، جہنم میں ایک مطلب یعنی جہنم میں ایک اور جہنم ہے یعنی سقر، یعنی وہاں برے برے عذاب، جتنے برے بدترین عذاب بتائے گئے ہیں سب سمجھ لیجئے وہاں داخل ہوں گے، کہ انسان اگر اس کو پڑھے، اچھے سے تفسیر کے ساتھ پڑھے، تو انسان کا دل دہل جائے کہ اتنے خطرناک عذاب دیے جائیں گے کہ لوگ جو ہے اپنے ہی جسم کو
نوچ رہے ہوں گے، کسی کا جسم جو ہے وہ بری طریقے سے پھٹ رہا ہوگا، پھر بن رہا ہوگا، پھر وہ پیپ پی رہا ہوگا، پھر اس کے بعد گرم کھولتا ہوا اس کے سر میں پانی ڈالا جا رہا ہوگا، جو جوتے پہنائے جائیں گے اس کی گرمی اور اس کے آگ سے اس کے جو کھوپڑی میں بتایا جاتا ہے جس طریقے سے پانی ابلتا ہے ویسے اس کا کھوپڑی جو ہے وہ ابل رہا ہوگا۔ اس طرح کے عذاب بتائے گئے ہیں نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے۔ تو اسی طریقے سے ویل بھی ایک جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم پناہ مانگتی ہے، وہاں بھی وہی لوگ ہوں گے جو نماز میں سستی کرتے ہیں۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز میں سستی برتتے ہیں۔ تو یہ صحابہ تھے کہ جنہوں نے زندگی کو سمجھا تھا اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہر آن ان کی کوشش ہوتی تھی۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نہ نماز کی خود فکر کر رہے ہیں اور نہ آنے والے نسلوں کی فکر کر رہے ہیں۔ آپ ذرا حدیث سنیے کہ حدیث میں بھی کہا گیا ہے من لم یحافظ علیہا لم تکن لہ نورا، کہ جو لوگ نماز کی حفاظت نہیں کرتے کل قیامت کے دن ان کے لیے کسی طرح کی کوئی روشنی نہیں، کوئی نور نہیں ہے۔ ولا برہانا ولا نجاتن، کوئی نجات نہیں ہے، کسی طرح کا کچھ نہیں، نہ کوئی ان کے پاس دلیل ہوگی کہ وہ بیان کر سکیں گے نجات کے لیے۔ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأَبَيِّ بْنِ خَلْف، اور ان کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، فرعون کے ساتھ اور ابی بن خلف کے ساتھ۔ اب ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس کے ساتھ چاہتے ہیں اپنا حشر، کہ کیا ہمارا حشر قارون کے ساتھ ہو، حامان کے ساتھ ہو، فرعون کے ساتھ ہو، یا ان کے ساتھ ہو جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم۔ ہم کیا بولتے ہیں کہ ہمیں صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلائیے جن پر آپ نے انعام کیا۔ پھر ہم پوچھتے ہیں اللہ بتائیے آپ نے کس پر انعام کیا؟ تو اللہ فرماتے ہیں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ہم نے ان پر انعام کیا، شہداء پر، صالحین پر، نیک لوگوں پر، نبیوں پر، ان پر انعام کیا ہے۔ اب ہمیں خود ہی اپنے نفس کا جائزہ لینا چاہیے اور آنے والی نسلوں کو تیار کریے، اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ظالم ماں باپ بننے سے بہتر ہے کہ کوشش کریے کہ دوست ماں باپ بنیں۔ ظالم ماں باپ بننے سے بہتر ہے کہ دوست بننے کی کوشش کریے۔ ظالم میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نماز کی فکر کے لیے ہم اپنے بھویں نہیں چڑھاتے ہیں کہ یہ نماز پڑھنے نہیں جا رہا، لیکن ٹیوشن اگر نہیں جا رہا ہے تو بھویں چڑھا لیتے ہیں۔ جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں، میں کیا، ہر پڑھا لکھا انسان جو غور کرے گا وہ اس کو احساس ہوگا کہ ایک بچہ جو 10 سال 12 سال کا ہے اس کے لیے سب سے بڑی ضرورت اس کے لیے کھیل ہے، سب سے بڑی ضرورت اس کے لیے کھیل ہے، پڑھائی نہیں ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں کہ ہم ابھی پڑھ لیں گے تو 12-15 سال کے بعد IAS آفیسر بنیں گے، وہ اتنا زیادہ سوچتا نہیں ہے، وہ پریزنٹ میں جی رہا ہے کہ ہم کو اس کو کھیل اچھا لگ رہا ہے وہ کھیلے گا، اس کو یہ چیزیں اچھی لگ رہی ہیں وہ چاہیے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ ہمارا معاشرہ، اب دیکھ لیجئے پڑھائی کا سسٹم ویسے ہی ختم ہے۔ کوشش کرنا چاہیے کہ آج اسکل پہ کام کریں، کوشش کریں کہ جو چیزیں آنے والے وقت میں جن چیزوں سے پالا پڑنے والا ہے اس کی تیاری آج کریں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے یا اس طریقے سے ڈیجیٹل ورلڈ میں جتنی بھی چیزیں آ رہی ہیں اس پر محنت کریں۔ ہم ایک نفسی غلام بن گئے ہیں کہ ڈاکٹر، یہ رٹ لگا لیا سب نے۔ نیٹ اور جے ای کے علاوہ کوئی ایگزام پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ہاں بھائی یہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سکھایا جا رہا ہے، یہاں کمپیوٹر کے ماسٹر بنائے جا رہے ہیں، یہاں پہ کوڈنگ سکھائی جا رہی ہے، یہاں پہ یہ فلاں چیز سکھائی جا رہی ہے، یہاں پہ سائیکولوجسٹ آ رہے ہیں، یہاں پہ فلاسفر آ رہے ہیں، یہاں پہ جتنے بھی سائیکارٹسٹ آ رہے ہیں وہ ذہنی طریقے سے ساری چیزوں کو ڈیل کر کے بتائیں گے۔ یہ ساری چیزیں، یہ بھی تو ایک فن ہے کہ انسان سیکھے کہ کس طریقے سے کسی کو ٹیکل کیا جائے، کس طریقے سے کاؤنسلنگ کی جائے، بہت ساری چیزیں ہیں فیوچر کے لیے۔ لیکن ہم نے نیٹ ڈاکٹر ہم نے رٹ لیا ہے، تو پھر اس کے بعد مشینری ہم بن گئے ہیں۔ صبح آیا بیچارہ اسکول سے 12 سال کا بچہ، پھر اس کے بعد کھانا کھایا ٹیوشن بھاگو، ٹیوشن سے آیا مکتب بھاگو، مکتب سے آیا ہوم ورک کرو۔ یہ مطلب ایک روبوٹ والا سسٹم جو ہم نے سیٹ کر دیا۔ کب اس کو کھیلنا ہے، کودنا ہے، کیا کرنا ہے، نہیں کرنا، اس پہ بات نہیں کرتے ہیں۔
جب ان سب چیزوں پہ بات نہیں ہوتی ہے تو وہ چڑچڑاپن اس کے اندر آتا ہے، پھر وہ آپ کی بات نہیں مانتا ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ بچہ بدتمیز ہو گیا۔ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ یہ بچوں کی ہی زبان سے، یہ بچوں کی زبان سے بھی ہے، اور یہ کہہ لیجئے کہ ایک بڑے لیول پہ ریسرچ ہوا اور یہ بتایا گیا ہے کہ جو بچے اکثر اپنا پورے دن پڑھائی میں لگا دیتے ہیں وہ ماں باپ سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے ذہن میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے کہ ہم کو نہ کھیلنے کا موقع مل رہا ہے، نہ کہیں کچھ اچھے سے گھومنے کا موقع ملتا ہے، نہ کچھ کرنے کا موقع۔ تو بہرحال اس پہ بھی انشاءاللہ ایک مفصل بیان ہوگا کہ کس طریقے سے انسان کو اپنے بچوں کے ساتھ تربیت کرنی چاہیے، اور آج کے اس دور میں کن کن چیزوں کا سہارا لے کر کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ صرف نیٹ اور جے ای نہیں ہے، اس کے علاوہ بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، اور اس طریقے سے جس طریقے سے ایک نظام چلا ہوا ہے اس سے ہٹ کر کے ہم بہترین طریقے سے اپنے بچوں کی پرورش کر سکتے ہیں، ان سب پر بھی انشاءاللہ بات ہوگی۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سیلف ہاں ایک اعلان ہے، 1 منٹ۔ ایس آئی آر والا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ سن لیجئے، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو ہلکے میں لینے والی بات۔ ہاں بتا دیجئے آپ۔ السلام علیکم۔ ابھی جیسا کہ آپ لوگ کو شاید معلوم ہوگا، اخبار میں بھی آ رہا اور